محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی اہمیت و افادیت کے اوپر یہ پروگرام طے ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہند و پاک کے کئی اکابرین ہم سے جڑیں گے انشاءاللہ، اور کچھ احباب جڑ چکے ہیں، اور حضرت امام ربانی کی تعلیمات کے اوپر بات ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو پاکستان کی سرزمین سے حضرت علامہ حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب ہیں، اور ساتھ میں حیدرآباد دکن سے مولانا عبدالرشید امجدی صاحب بھی ہیں، اور دیگر احباب بھی انشاءاللہ بہت جلد شامل ہوں گے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، بغیر کچھ تمہید کے میں پاکستان سے جڑے اور امام ربانی کے عاشق اور شیدائی اور تعلیمات امام ربانی پر کافی آپ اوپر رکھتے ہیں، اور مجددیت پر آپ کام بھی کرتے ہیں۔ بلا تاخیر میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ سلسلہ نقش بندیہ کی جو تعلیمات ہے اور امام ربانی کی جو تعلیمات ہیں، اس حوالے سے ہم ناظرین کو ہم کو روشناس کرائیں۔ حضرت کا سب سے پہلے ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قبلہ محمد آزاد نقشبندی صاحب، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اور حیدرآباد سے ہمارے محترم عبدالرشید صاحب غالباً تشریف فرمائے، اللہ کریم انہیں بھی بے پناہ عزتیں اور برکتیں بخشے۔ بہت عمدہ عنوان کا آپ نے انتخاب کیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ سرزمین ہند سے آپ نے اس بندہ ناجیب کو حوالے سے یاد کیا۔ اصل میں جو تصوف ہے یہ سارے کا سارا ہی دین اور اسلام کا مغز ہے۔ اسلام کی جو خوبصورت ترین شکل ہے وہ تصوف اسلامی ہے، اور جی تصوف اسلامی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سلاسل ہیں۔ اس میں سلسلہ عالیہ چشتیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، شتاریہ بھی ہے، مداریہ بھی ہے، اسی طرح قادریہ بھی ہے، اور انہی میں ایک جی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ہے۔ حضرت خواجہ جی بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی آپ کی طرف یہ منسوب ہے، اور اصل میں یہ فیض تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء آپ کا فیضان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی حدیث پاک بھی اس پہ شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما صب اللہ تعالی شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدری ابی بکر، جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا وہ سارے کا سارا میں نے جناب سیدنا ابو بکر میں ڈال دیا۔ تو وہ سبحان فیض اللہ۔ نقش بند حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے جو چلا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی صورت میں پھر جب بر صغیر میں پہنچا تو وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے چشمہ فیض سے جن کو بھرپور سیراب کیا گیا وہ حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات و برکات ہے۔ ہر صدی کے اختتام پہ اور اگلی صدی کے ابتدا پہ ایک شخصیت کے ظہور کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنے دین کے حضور کے دین کی تجدید کے لیے ہر 100 سال کے بعد کسی نہ کسی ایک عظیم ہستی کو بھیجتا رہے گا۔ تو جب 1000 سال گزرے تو اس کی بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں۔ وہ جو شخصیت جلوہ گر ہوئی اور جس نے پورے عالم اسلام میں اسلام کے چہرے پہ پڑنے والی ہر گرد کو صاف کر کے اس کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا، وہ حضرت مجدد الفسانی الشیخ محمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی آپ کی ذات و برکات ہے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ حضرت خواجہ آپ کی جو تعلیمات ہیں حضرت مجدد پاک کسی بھی شخصیت کے جو پہلو ہوتے ہیں ان میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعلیمات کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، اور انہوں نے کس کس انداز میں لوگوں کی رہبری کی، رہنمائی کی۔ تو آپ دیکھیں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے مکتوبات شریف کی صورت میں پوری دنیا میں اپنا جو ویو تھا اور اپنے نظریات تھے وہ حقیقت میں آپ کے نہیں تھے، وہ پوری پچھلی 1000 سالہ زندگی کا مغز اور خلاصہ تھا جو آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں پیش کیا۔
جی پورے مکتوبات کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ 3 چیزیں ہیں. جی نمبر 1 اتباع سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی سنت اس اصل حال میں وہ معاشرے میں جاری کی جائے. نمبر 2 رد رفض، اور نمبر 3 رد بدعت. یہ جی 3 چیزوں کے گرد مکتوبات شریف گھومتی ہے. آپ نے سب جی سے جی زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سنت کی تابع داری، نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی شرح آپ نے کی، بتایا، اہل علم کو اس طرف مائل کیا کہ ہماری خیر اور ہماری عاقبت وہ حضور کی سیرت کی اتباع کاملہ میں پوشیدہ ہے. جیسے جیسے ہم سیرت سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے تباہ و برباد ہوتے جائیں گے. اور بے شک. دوسری جو چیز ہے آپ کے مکتوبات میں وہ رد رفض ہے. جس وقت بھی کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اصحاب کبار یا آپ کے اہل بیت اطہار ان ذوات مطہرات و مقدسات پہ انگشت نمائی کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، یاوہ گوئی کرتا ہے، سوء ادب کا شکار ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دولت ایمان کھو بیٹھتا ہے. مکتوبات جی شریف میں بارہا مقامات پہ آپ نے وہ لوگ جو ڈاواں ڈول تھے، جو راہ حق سے ادھر ادھر ہو رہے تھے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یا اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہیں نقص ایمان کا اور سوء ادب کا شکار ہو رہے تھے، آپ نے بر وقت ان کی سرکوبی کی اور انہیں وہ شاہراہ مستقیم جو مدینہ طیبہ گنبد خضرا کی طرف جاتی ہے آپ اس لائن پہ لے کے آئے. اس جی حوالے سے ایک بات کر کے میں پھر آگے ہمارے جو مہمان ہیں ان کی طرف آتے ہیں. جی آپ مکتوبات شریف جب لکھتے ہیں تو اس مکتوبات کی حیثیت کو بھی آپ خود بیان کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتوب لکھتا تھا تو میرے چاروں طرف نورانی فرشتوں کا حصار ہوتا تھا. سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ. یعنی ایک حرف بھی میری تحریر میں وہ شامل نہیں ہوتا تھا جس میں میری ذاتی خواہش، میرے نفس اس کا کوئی نہ کوئی صدور میری تحریر میں شامل ہو. اللہ کریم کی ذات برکات نے مجھے فرشتوں کا حصار دیا تھا جو ہر طرح کے سبحان. اس طرح کے تفکرات سے بھی مجھے بچاتے تھے جو راہ حق سے ادھر ادھر ہوں. اور اس وجہ سے پھر میں عین کلمہ حق جو منشا خداوندی کے مطابق ہوتا تھا وہی میں مکتوبات شریف میں تحریر کرتا تھا اور وہی پیغام میں آگے پہنچاتا سبحان تھا. اللہ. تو اس سے مکتوبات شریف کی جو حیثیت ہے اور ثقافت یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے کس انداز میں اس پہ کام کیا. اور تیسری جی چیز جو ہے وہ ہے رد بدعت. جی اس دور میں دیکھیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ کون کون سی بدعات تھی جو اس وقت رائج ہو چکی تھی جس پہ آپ نے خصوصی طور پہ کام کیا. آج کے دور میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسے وہ تمام اختلافی امور جن سے ہم بدعت کی طرف ہم راہ راست سے گریزاں ہو جائیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم حضرت مجدد پاسی آپ کی شخصیت کی صورت میں، آپ کے مکتوبات کی صورت میں اور آپ کے دیگر جو کتب ہیں ان کی صورت میں ہم راہ راست پہ واپس آ سکیں اور وہی طریقہ اختیار کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ہمیں عطا کیا. جی اچھا، اس حوالے سے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جی جی آپ نے وہ کون سی مرحلے تھے جس وقت آپ دیکھیں کہ ہندو پاک اس سے قبل جب یہاں پہ شہنشاہ اکبر کا دور تھا اور ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ مسلط تھے اور ان لوگوں کی تعلیمات کی وجہ سے ایک دین الہی کا تصور، دین اکبری کا تصور یہاں پہ پیش ہو چکا تھا اور لا الہ الا جی اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا تھا اور جی اختلاط مرد و زن اس کی بھی اجازت مل چکی تھی اور بھرے دربار میں بادشاہ وقت کو سجدہ رائج ہو چکا تھا اور مساجد اور مندر ان کی تقسیم ختم ہو چکی تھی اور رام اور رحیم کا فرق مٹایا جا چکا تھا. اس جی وقت آپ واحد ہستی ہیں بر صغیر کی جو اس طرح اتنی مضبوطی کے ساتھ دین حق کی استقامت کے لیے کھڑے ہوئے جس کو دیکھ کر بلا شبہ یہ لگتا ہے کہ یہ فیضان کربلا ہے.
یہ بے فیضان شک. حضرت امام علی مقام امام حسین ہے۔ اور یہاں سے جی. آپ کے اس خون کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے وجود میں خون حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بے رستے سے شک. گزرتے ہیں جناب عمر تو شیطان وہ رستہ بدل لیتا ہے۔ تو آپ نے چونکہ یہاں پہ کلمہ حق بلند کیا، اور ہر دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کلمہ حق بلند کرتا ہے تو اس پہ پریشانیاں اور تکالیف وہ ٹوٹ پڑتی ہیں۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا اور اس سجدہ تعظیمی کی مخالفت کی اور شراب و شباب اور کباب کے خلاف آپ نے نعرہ حق بلند کیا، تو پھر آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، مناظروں کے چیلنج بھی کیے گئے، بڑے بڑے ممبر بھی سجائے گئے، اور پھر اللہ کریم نے اپنے بندے کی مدد فرماتے ہوئے آپ کے مخالفین کو ذلیل و رسوا بھی کیا، اور دکھایا کہ اللہ کریم کی ذات ببرکات کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیسے وہ قلیل کو کثیر پہ غالب کیسے کر دیتا ہے۔ تو جس وقت یہ صورتحال ہوئی، بعد میں جہانگیر کے ساتھ جب آپ کا معاملہ ہوا، اس نے بھی آپ کو جیل میں جب منتقل کیا، تو جہانگیر کی بیٹی کو جناب رسول کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت ہوئی، اور اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے مجھے فرمایا کہ میں تمہارے باپ سے ناراض ہوں، تمہارے باپ نے ہمارے ایک بہت ہی مقرب کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا تو پھر یہ پچھتایا، اور جہانگیر نے فوری طور پہ معافی نامہ پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ جیل سے باہر تشریف لائیں، وہاں بھی آپ سنت یوسفی کو ادا کرتے ہوئے آپ نے ہزارہا لوگوں کو کلمہ طیبہ کے نور سے منور کیا، لوگوں کی اخلاقی تربیت کی اور اصلاح احوال کی طرف انہیں لے کے آئے، اور باہر نکلنے سے پہلے آپ نے جو چند شرائط رکھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آج جی. کی ہماری تعلیمات میں یہ شرائط ایک بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں، اور آج کے ہمارے علماء و صلحاء کے لیے بھی اس میں ایک پیغام محبت بھی ہے اور ایک پیغام جذبہ بھی ہے کہ جیل میں ہیں اور اتنا عرصہ جیل خانے میں گزر کر پھر اپنی شرائط پر باہر آ رہے ہیں، اور استقامت کی وہ تاریخ رقم کرنے کے بعد بھی آپ اپنی شرائط جو پیش کرتے ہیں ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ آپ نے فرمایا بنیادی چیز، فرمایا بادشاہ کو سجدہ بند کیا جائے، السجدۃ حرام لغیرہ سبحانہ، اللہ کی ذات ببرکات کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں، سجدہ عبادت کرو گے تو کفر ہو جائے گا، سجدہ تعظیمی کرو گے تو حرام ہوگا، اور یہی ہمارا حقیقی موقف ہے اور اسلام کا بھی یہی موقف ہے۔ تو آپ نے فرمایا سجدہ تعظیمی کو بند کیا جائے، ٹھیک ہے، شہید شدہ مساجد سرکاری خرچ پر تعمیر کی جائیں، جی. جتنی مساجد کو گرایا گیا ہے ان سب کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، ایک مسجد جامع دربار عام کے بالمقابل بنائی جائے، بادشاہ وقت کا جو حل ہے اس کا دربار، اس کے عین سامنے ایک بہت بڑی جامع مسجد بنائی جائے جس میں بادشاہ وقت خود جا کر امامت بھی کروایا کرے، قاضی محتسب وغیرہ شرعی قواعد کے مطابق مقرر کیے جائیں، یعنی جو جج ہیں، جسٹس ہیں، قضات ہیں، یہ سارے یہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق مقرر کیے جائیں، اور دیگر لوگ جن کو کنٹرول کر کے کفار کے بارے میں ان سے جزیہ وصول کیا جائے، خلاف شرع قانون منسوخ کر کے شریعت محمدیہ کے احکامات جاری کر دیے جائیں، بدعت کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں، اور ہندوستان کے تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، خصوصاً جو اس جیل خانے کے اندر آپ کے ساتھ موجود تھے، جب بادشاہ وقت نے کہا کہ ان میں تو بڑے بڑے مجرم ہیں، بڑے بڑے فلاں فلاں، تو آپ نے فرمایا تھا یہ پہلے مجرم ہوں گے جب سے میری صحبت میں آئے ہیں، اب یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے اور صالحین بن چکے ہیں، اور حقیقت میں وہ لوگ سبحان مقام اللہ. ولایت کو پہنچ گئے آپ کی اس صحبت اور آپ کی اس تربیت کے نتیجے میں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے جانور جن کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے تو شریعت مطہرہ نے جن کو جائز قرار دیا ہے ان کو اجازت دی جائے۔ تو یہ وہ 9 شرائط تھیں جن شرائط پہ آپ نے اب جیل سے باہر آنا
گوارا کیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے پھر بعد تک آپ نے وہ جو استقامت کے ساتھ وہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، آج تک پھر الحمدللہ اس پہ امت مسلمہ پیرا دے رہی ہے، اور جہاں کہیں کمی کوتاہی ہو رہی ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم کی ذات ببرکات ہمیں اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جی حضرت، جی اگلے سیشن میں پھر دو چار باتیں اور عرض کروں گا۔ نہیں فرمائیے نا، بات اچھا مکمل اچھا کیجیے ٹھیک ہے، اور جو بھی ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ ہاں آپ دیکھیں کہ آپ نے جو اس میں کتب لکھی ہیں ان میں آپ کی بہت ساری جو مکتوبات شریف ہیں آپ کے وہ چھپ چکے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ نے نسبتوں کا خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور جی پہ اس کی جو فصل اول ہے پہلا دفتر، تو اس میں آپ نے جو اہتمام کیا مکتوبات کا تو وہ 313 ہے آپ کے آگے خلفاء اور انہوں نے۔ اب 313 سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو 313 سے مراد 313 بدری صحابہ ہے۔ ہر ماشاء صحابی اللہ، کے نام پہ آپ نے ایک خط لکھا ہے، تو یہ نسبتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور چونکہ خود بھی نسبت والے ہیں اور سارے کا سارا بے فیض ہی شک ان کے پاس نسبتوں کا ہے، بے شک، اور ولادت سے پہلے ان نسبتوں کا تذکرہ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرما دیا تھا۔ جب بچپن میں ہی آپ بے شک، بیمار ہوئے تو آپ کے پاس آپ کی والدہ محترمہ لے کے آئیں حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان ان کے منہ میں ڈال دی، تو آپ چوستے رہے، تو فرمایا یہ تو ہم سے کہیں آگے نکل جائے گا، ہم تو ایسے ستارے کی طرح ہیں اور یہ بدر منیر بن کر دنیا میں چمکے گا، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ تو جی دوسری فصل جو ہے، دوسرا جو مکتوبہ شریف کا حصہ ہے، تو اس دفتر میں آپ نے 99 خطوط لکھے، اور 99 کی نسبت اللہ کریم کے اسماء گرامی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے نام نامی اسم گرامی کی طرف 99 نام چکے، تو اس طرف نسبت رکھی گئی، اور ان میں مختلف ملوک ہند جو ہیں ان کو بھی آپ نے، بادشاہوں کو، عوام الناس کو، علماء کو، صلحاء کو، زمینداروں کو، اور جو ائمہ مساجد تھے جہاں کہیں کوئی فتنہ یا فرقہ واریت یا اس طرح کی بات ہوتی تھی تو آپ ان کو بھی خط لکھتے تھے۔ اور تیسرا جو ہے سلسلہ، اس میں تیسرے دفتر میں آپ نے جو خطوط لکھے ان کی تعداد بھی نسبت کے ساتھ ہے، وہ ہے 114 خطوط، اور جی 114 قرآن مجید کی سورہ ہے، تو ہر سورہ پہ ایک آپ نے خط تحریر فرمایا اور لوگوں کی ہدایت کا۔ اس طرح اس کے علاوہ رسالہ تحریریہ تحلیلیہ جو ہے، اس کے اندر آپ نے اللہ کریم کے نام نامی اسم گرامی اور لطائف تصوف ان کو بیان کیا۔ رد روافظ کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا وہ بھی بڑا تفصیلی ہے، اور رباعیات حضرت خواجہ باقی باللہ اس پہ بھی آپ کا کام ہے۔ اس بات النبوہ کے حوالے سے آپ کی تعلیمات میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات آپ کی پیروی ہے۔ اور ایک چیز آپ بار بار بیان کرتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کون ہے، تو فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں، اور ہر ایک کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ حضور کے توسل سے مانتے ہیں۔ یعنی یہ آج کے دور میں بڑی ضروری بات ہے جو آپ نے اپنی تعلیمات میں ارشاد فرمائی، کہ ہم سادات کرام ہوں، علماء ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تابعین و تبع تابعین ہوں، محدثین و فقہا ہوں، ہر ایک کو جو قدر و منزلت ماننی ہے ہم نے وہ نسبت مصطفیٰ سے ماننی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ نواسے کی وجہ سے نانے کی شان بڑی ہے، نہیں، ہم نے یہ کہنا ہے کہ نانے کی وجہ سے، نانا جان کی وجہ سے نواسے کی شان بڑی، یعنی حضور مرکز ہدایت و رشد و خیر و برکت و تمام نسبتوں کی جان ہے، اور جس جس کی نسبت بے شک، حضور کی ذات کے ساتھ ہوتی گئی تو وہ چمکتا گیا، اور اس کو اللہ کریم کی ذات برکت عطا فرماتی گئی۔ تو یہ جو آپ کی بات ہے یہ آج بھی پھر اہل بیت اطہار کی مثال دیتے ہوئے آپ وہ کشتی والی بیان کرتے ہیں کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔
اسی طرح آپ کا جو ایک فرمان ہے پیروں کے حوالے سے، پیروں کی تربیت، یہ جو مرشد جسے ہم کہتے ہیں اور عمومی طور پہ لوگوں کی اصلاح کے لیے آگے جو سجادہ نشین ہے، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی اور اتنی کمال بات ہے، کاش یہ ساری بات ہمارے احباب ناظرین اور ویورز یہ بات سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پیر جو نذرانے کے لیے کسی کو مرید کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے جی کہ میں اس بندے کو مرید کروں گا تو میرے پاس نذرانہ بڑھ جائے گا، تو وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ مشرک ہے، اس لیے کہ وہ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل وہ اس کے وجود میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ حکم دیا کرتے تھے کہ نہیں، جو مرشد ہے اور ہدایت کا منبع و مخزن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کردہ، تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ مریدوں کو لوٹے اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، نہیں، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو لوگوں کو دینا ہے۔ جی آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، اللہ یعطی من یعطی، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے، جو آگے جی نہیں دیتا اللہ پاک اسے عطا نہیں کرتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تمہیں عطا کرے تو پھر تم اس کے رستے میں بانٹو۔ احسان سب سے بہتر ہے، اور سب سے بہتر احسان جی کس کے ساتھ کرنا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ احسان اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جو سب سے بڑا جس کو اللہ کریم نے کرمنا بنی آدم کا تاج عطا کیا، انسان، یہی سب سے زیادہ محتاج ہے، اور اسے بارگاہ رب العزت میں زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور آپ بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ جو نوافل کی کثرت ملی ہے یہ حضرت خواجہ امکنگی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات ببرکات کے فیض سے ملی ہے اور اپنے والد گرامی سے ملی ہے۔ نوافل کی کثرت جو ہے، آپ نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ جوانی میں توبہ کر، بڑھاپے میں تجھے توبہ نصیب نہیں ہوگی اگر تو نے جوانی میں توبہ نہ کی۔ جو وقت سنبھلنے کا ہے اس وقت سنبھل، اور جب تو بزرگی میں چلا جائے گا تو پھر اگر ساری زندگی تو نے گناہ کے رستے پہ گزاری ہے تو پھر آخرت میں تجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے، دنیا ایک نجاست ہے جس کے اوپر سونے کا غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی دنیا اندر سے نجس ہے، پلیت ہے، لیکن اس کے اوپر جو غلاف ہے وہ سونے کا چڑھا ہوا ہے، یعنی یہ ریاکاری ہے، یہ سارا کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ فرضی ہے آپ حقیقت کی طرف سے۔ اور ریاکاری سے بچنے کے لیے ہی آپ کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں آپ ذکر جہر سے روکا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جی کہ بسم اللہ شریف بھی اگر پڑھنی ہے تو دل میں پڑھی جائے، لوگوں کو سنا کر نہ پڑھے۔ جب کوئی عمل لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے تو وہ ریاکاری بن جاتا ہے، اور اس لیے جو بلند آواز سے ذکر ہے آپ اس کو فرماتے تھے کہ اس سے ریاکاری کا خدشہ اور خطرہ ہے، تو اس سے بچیے۔ آپ سے پوچھا گیا ایک بار کہ حضور سب سے زیادہ عذاب کس شخص کو ہوگا؟ جی تو آپ نے بڑا حیران کن جواب دیا، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب بد عمل عالم دین کو ہوگا، جو ہے تو عالم دین مگر بد عمل ہے اور دین کو تقسیم کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ اجر کس کو ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اجر بعمل عالم دین کو ملے گا۔ تو پوچھا گیا حضور بعمل عالم دین کو کیسے ملے گا؟ تو فرمایا اس کا اجر اتنا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اذا جاء العالم والعابد على الصراط، جب عالم اور عابد دونوں پل صراط پہ آ جائیں گے، فقیل للعابد ادخلوا الجنہ، تو عابد سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں، جاؤ، عابد جنت میں چلا جائے گا۔ وقیل للعالم کف ہا ہنا، لیکن صاحب علم سے کہا جائے گا، عالم دین سے، کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، تم نے ابھی جنت میں نہیں جانا۔ تو وہ عرض کرے گا الہی اس کے لیے تو حکم ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے جو عبادت کرتا تھا، اور مجھے روک دیا گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کریم کی ذات و برکات ارشاد فرمائے گی، تو نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، تو نے علم پڑھا تھا، علم پڑھایا تھا، لوگوں کو تقسیم کیا تھا، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور حضور کے علم کی شمع کو فیروزہ رکھا تھا، تو نے ایسے جنت میں نہیں جانا۔ فاشفع لمن احببتا، جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کو ساتھ لے کے جا،
اکیلے نہیں جانا. فقام مقام النبیین، تو حضور فرماتے ہیں پھر حشر کے میدان میں ایک عالم دین، صالح نیک عالم دین، عبادت گزار، وہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، پہلے ادوار کے انبیاء کرام کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کی امت کی شفاعت کروا کے ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو اس ایک جملے میں اور اس حدیث پاک میں آپ نے واضح کر دیا کہ ایک عالم کی قدر و قیمت کتنی ہے. دیکھیں شہید جو ہے 70 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اور ایک پتھر جس نے سائڈ پہ کیا وہ اس مخصوص بندے کو جنت میں لے کے جائے گا. لیکن جب عالم دین کی باری آئی تو فرمایا لمن احببتا، تیرے لیے قید نہیں ہے کہ 10 کو لے کے جانا ہے یا 70 کو یا 100 کو، بلکہ فرمایا جو جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم اسے لے جاؤ. تو یہ ایک سچے عالم دین کا مقام ہے. اور جب کوئی عالم دین بھٹکتا ہے تو ذلت العالم ذلت العالم. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا جو قدم وہ رائے راست سے ہٹ جاتا ہے تو پھر پورے کا پورا جہان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. اگر عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے تو عالم کی حیات پورے جہان کی حیات بھی ہے. تو اسی لیے آپ نے خاص طور پہ یہ چیزیں بیان کی. اور طریقہ نقشبندیہ کے حوالے سے ایک پیغام جو آپ نے دیا وہ میں دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قریب ترین طریقہ اور سلسلہ کون سا ہے جو اس بارگاہ رب العزت میں بندے کو شارٹ کٹ طریقے سے پہنچا دے. تو آپ فرماتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کا اصول نہایت آسان ہے اور سب سے قریب ترین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والا جو سلسلہ ہے وہ یہی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس سلسلے کی بنیاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مدار و مدار 2 چیزوں پر ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بنیاد حضرت مجدد صاحب کے فرمان کے مطابق 2 چیزوں پر ہے. آپ فرماتے ہیں ایک شریعت کی پیروی استقامت کے ساتھ، شریعت کی پیروی، اور دوسرا اپنے شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص، یعنی فنا فی شیخ اور شریعت مطہرہ پہ عمل. یہ 2 چیزیں اس سلسلے کی خاصیت ہیں. یہ اگر ہوتی ہیں تو چونکہ اس میں سلسلہ توحید جو ہے اس میں اس پہ بھی سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اتباع سنت پہ بھی، رد بدعت پہ بھی، اور سلسلہ خیر سخاوت پر بھی. تو اس حوالے سے یہ قرب خداوندی میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. بے عمل جو علماء ہیں ان کے حوالے سے آپ مثال دیا کرتے تھے کہ پتھر کی مثل ہے جو اوروں کو سونا بناتے ہیں اور خود پتھر کے پتھر رہتے ہیں. یعنی لوگوں کو تو عمل کی تلقین کر کے لوگ تو بہت عمدہ اور اچھے رستے پہ، لیکن خود وہ پتھر کے پتھر، یعنی اپنی ذات پہ ان کے کوئی اثر نہیں ہوتا. اور فرماتے تھے کہ علماء کے لیے دنیا کی محبت اور اس کی رغبت ایک خوبصورت چہرے پہ بدنما داغ ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ دنیا سے گریزہ رہیں، ہوس زر سے بچے رہیں، اور پھر ساتھ دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی عاقبت اور آخرت کو خراب کرنا چاہتا ہے وہ علماء حقانیین پہ تانا زنی شروع کر دے. جو علماء پہ تانا زنی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اس کی آخرت اور عاقبت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو ناقص پیر کے حوالے سے آپ کہتے تھے کہ وہ ناقص تخم ہے، یعنی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے 3 دوست ہیں جو اس کے کام آتے ہیں، ایک قبض روح تک، دوسرا قبر تک، اور تیسرا قیامت تک. قبض روح تک عام جو ساتھی ہیں وہ کام آتے ہیں، اور قبر تک کے ساتھی گھر والے ہوتے ہیں جو قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں، اور قیامت تک کے ساتھی نیک اعمال ہیں، یعنی تمہارے جو نیک عمل ہیں وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہیں گے. اور آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم وراثت میں مال کو تقسیم کرنے لگتے ہو، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وراثت میں تقسیم کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ اس کے بھائی کا بھی حصہ ہے، اس کے بیٹوں کا بھی حصہ ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اس کی بیوی کا بھی حصہ ہے. ہر ایک کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا اپنا کون سا حصہ ہے؟ تو اس کا اپنا تو کوئی حصہ نہیں ہے جو وہ ساتھ لے کے جائے. تو فرماتے تھے اپنا حصہ وہی ہے جو اپنی زندگی میں تو نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ دے دیا. یعنی کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی نیکی کا کام کر دیا، کوئی کسی اچھی کتاب کو چھپوا دیا، کوئی غریبوں فقیروں مساکین کی مدد کر دی.
تو فرماتے ہیں مرنے کے بعد تجھے کچھ نہیں ہے، مرنے سے پہلے پہلے تو اپنے حصے میں اپنا خزانہ منتقل کر سکتا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے دل آنکھ کے تابع ہے، اور آنکھ کی گرفتاری کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کی گرفتاری کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل ترین ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کی تعلیمات میں بھی ملتی ہے کہ بچپن میں جب آپ نے اپنے وہ چادر کو اپنی آنکھوں پہ رکھا تو فرمایا تھا پہلے نظر بہتی ہے، پھر نفس بہتا ہے، دل بہتا ہے، پھر دل بہتا ہے، تو پھر نفس بہتا ہے۔ تو یہی بات حضرت مجدد پاک آپ کی تعلیمات میں بھی موجود ہے۔ دوپہر کے سونے کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر بنیت سنت سویا جائے، آرام کیا جائے دوپہر کے وقت، تو یہ کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے جو اتباع سنت کی نیت سے نہ ہو۔ یعنی اگر آپ آرام بھی کرتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میں حضور کی سنت کی ادائیگی کے لیے آرام کر رہا ہوں، تو وہ کروڑوں شب بیداریوں سے وہ نیند آپ کے لیے بہتر ہو جائے گی، اور پوری کیلولا جسے آپ کہتے ہیں، بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک بات پہ جو سب سے زیادہ آپ نے توجہ دی اور آپ کی پوری تعلیمات کا مرکز و محور جو چیز ہے، دیکھیں آپ کے معاصرین میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ کے دور میں بڑے بڑے محققین موجود ہیں، مگر سب سے زیادہ آپ کے معاصرین میں آپ کا نام کیوں دنیا میں بلند ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اصحابہ اکرام سے، اہل بیت سے، دین سے محبت کی بات تو کرتا تھا، مگر جو بے ادب اور گستاخ ٹولہ تھا ان سے نفرت کی بات نہیں کرتے تھے۔ اسپیشلٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو، جو حضور سے بغض رکھتے ہیں ان سے بغض رکھو، ان سے دوری اختیار کرو۔ تو محبت کا درس بھی تھا، الحب فی اللہ، اور ساتھ البغض فی اللہ، اس پہ بھی آپ مکمل طور پہ کاربند تھے۔ تو اس حوالے سے آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا فرمان ہے جب تک خداوند قدوس اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھی جائے اس وقت تک اللہ عز و جل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اصول آپ نے، حضور سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت، حضور سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دشمنی۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں ان کو کافر کہا ہے۔ تو آپ یہ دلیل دیتے ہیں مکتوبہ شریف میں، آپ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لگائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی فصل ہے، اس کو دیکھ کر لیغیظ بہم الکفار، اس سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید تو ان حضور کے صحابہ و اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والوں کو کافر ہی کہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گستاخ اور بے ادب ٹولہ ہے اور اللہ کریم کا دشمن ہے، ان سے سختی کرنا یہ ضروریات دین ہے۔ اور ساتھ وہ جملہ فرماتے ہیں کہ ان کفار کی اور ان منافقین کی جس قدر عزت کی جائے گی اسی قدر اسلام کی ذلت ہوگی، اور جتنی ان کی ذلت ہوگی اتنی اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ موجودہ دور میں جب امن اور محبت کے نام پہ ہم کفر کو قبول کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان کے لیے پھر جگہ اور نرم گوشے بنا کے پھر اپنی نسلوں کو ان کی تعلیمات پہ پھر لگاتے ہیں، تو اس سے پھر اسلام کی جو اور ہماری ذلت وہ سامنے ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اگر ہم مکتوبہ شریف اور حضرت مجدد پاک کے اس قول کو لے لیں تو اللہ کریم کی ذات ببرکت ہمیں برکت بھی عطا کرے گی، اور ان اولیاء کرام کا فیضان بھی ہمیں حاصل رہے گا۔ اور فیضان سے ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفار و منافقین، اللہ جل شانہ نے اولیاء کرام کو اس حد تک طاقت بخشی ہے کہ وہ جو چاہیں اور جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے ان کو اختیار اور مختار بنایا ہے اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، ولیوں کو،
اور انہیں قوت بھی خصوصی عطا کی ہے کہ وہ جو چاہیں کائنات میں وہ تصرف بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح عقیدہ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بھی آپ یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے، اس کے ساتھ آپ جڑے رہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا جو دین ہے اور آپ کی ذات ببرکات آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا دین تمام دینوں کا ناسخ ہے اور آپ کی کتاب تمام کتابوں سے بہترین ہے، اور آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک باقی رہے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما کر آپ ہی کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے. تو سبحان اللہ حضرت سبحان امام اللہ. مہدی کے حوالے سے بھی ایک جملہ میں اس اختتام پہ عرض کروں گا کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو مکتوبات شریف ہمیں عطا کی ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے ایک یہ دعویٰ بھی فرمایا ہے. آپ نے فرمایا میرے یہ مکتوبات تائید خداوندی کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو میرے یہ مکتوبات شریف آپ بھی مشاہدہ فرمائیں گے، اور آپ جب میرے سبحان مکتوبات کو اللہ. مشاہدہ کریں گے تو میرے لیے دعا بھی فرمائیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں سبحان کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنی بڑی ان کی خدمت دین ہے، اور کتنا بڑا اللہ کریم کی ذات ببرکات نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت اسلام اور ہمارے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور خصوصاً ہدایت اہل سنت کے لیے اتنا بڑا کام کیا. اللہ کریم ان کے قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے تصدق سے ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ پہ عامل بنائے. بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے بندہ ناچیز کو دعوت دی اور یہ چند چیزیں معروضات پیش کرنے کا ہمیں موقع ملا. نہیں، ہم بے حد مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. ہمارے دوسرے تھینک یو. احباب نہیں جڑے حضرت، شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے یا پھر نیٹ ورک کا کچھ مسئلہ ہوگا. تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس جی جی سلسلے کے حوالے سے. پہلی بات کہ امام ربانی مجدد الفسانی کی شان بہت بڑی ہے جو سب جانتے ہیں. ساتھ ہی آپ کی جو تصنیفات ہے وہ بھی کمال کی تصنیفات ہیں، بے شک. اور آپ کی تصانیف یا تو فارسی میں ہے یا عربی میں ہے. جی جی. تو آج موجودہ حالات میں امام ربانی کی تصنیفات کی کتنی ضرورت ہے، اس پر روشنی ڈالیں. ہاں یہ بہت اور عمدہ آپ نے سوال فرمایا. دراصل ایسا ہے کہ ہم ان بڑے اکابر اولیاء کرام کے نام کو مانتے ہیں اور ان کے نام لیوا بھی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ان کے نام پہ آگے دکانداریاں شروع ہو چکی ہیں. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا کہ آج کے دور میں ایک تعویذ لکھنے والا ایک کتاب لکھنے والے سے 100 گنا زیادہ کما لیتا ہے. تعویذ لکھنے والا کتاب لکھنے والے سے 100 گنا زیادہ کما لیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے اور یہ ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ المیہ ہے. حضرت علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کا جو مسلمان ہے اس کی سائیکو کیسی ہے، سائیکالوجیکلی، نفسیاتی طور پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. ہندی مسلمان تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. یعنی اگر اسے کتاب کا کہا جائے، پڑھنے پڑھانے کا کہا جائے، تحقیق و تدوین کا کہا جائے تو اس طرف اس کی طبیعت نہیں جاتی. اور اگر اسے کہا جائے کہ یہاں پہ ہمارے ایک بڑے پیر صاحب ہیں کرنی والی سرکار، تو ان کی بارگاہ میں جو گیا اس کا مقدر بدل گیا، تو وہ نہ جی تحقیق کرے گا نہ سوچے گا، بس وہیں پہ لیٹ جائے گا حضرت صاحب کی بارگاہ میں. ایک عالم دین جی 50 سال محنت کر کر کے لوگوں کو کہتا رہے اللہ کے بندو یہ کرو یہ کرو، تو وہ نہیں. پیر صاحب ایک جملہ ارشاد فرما دیں تو پوری قوم جو ہے وہ کہے گی ہاں جی چونکہ ہمارے مرشد نے یہ کہا ہے اس لیے. تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں ایسی کتابوں کا پڑھنا اور ان کی تصنیف و تالیف بہت ضروری ہے جو ہمیں ہمارے مرکز سے جوڑ دیں، جو ہمیں شریعت مطہرہ سے جوڑ دیں، اور وہ سارے کا سارا مغز اور خلاصہ ہمیں جس
ہستی کی کتابوں میں ملتا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات ببرکات ہے۔ آپ ایسے خطب ربانی ہیں اور اللہ کریم کی ذات ببرکات نے آپ کو جو تحریر کا ملکہ عطا فرمایا، ایک ایک چیز کو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے، اور آپ کے ان کتب کو آگے پھیلانا بھی ضروری ہے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب میں جگہ جگہ امام ربانی کا ذکر بھی کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کتب میں امام ربانی مجد الفسانی کی تصانیف کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں امام ربانی نہایت ہی معتبر و مستند اور مبارک تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام ربانی کی بھی کتب کو عام کریں، آج کی زبان میں، عام فہم زبان میں، بہت جو اچھا، بہت اچھا۔ ہم آج ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ امام ربانی کو کچھ لوگوں نے ہیک کر لیا ہے، ہاں اور بالکل، امام آپ نے صحیح ربانی کے فرمایا۔ نام پہ اپنے عقائد و نظریات کو وہ فروغ دے رہے ہیں۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، تو بہت عمدہ، ہم یہ بڑا دکھ کی بات ہے، بحیثیت واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کے عظیم لیے البرکت جو ہیں وہ تو جہاں بھی ذکر کرتے ہیں تو آپ کو بطور مجدد ہی آپ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ سے اخذ فیض کرتے ہوئے بھی جی نظر آتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کو ہی اعلیٰ حضرت نے آگے عام کیا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے جی کہ بے کچھ شک لوگوں نے اسے ہائی جیک کر لیا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور جی یہ بہت بڑے دکھ کی بات بھی ہے کہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور ان کا نام کیش کہیں اور کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جن کا تصوف کی تا کے نقطے سے بھی تعلق نہیں ہے، بے جو شک ساری زندگی تصوف اور سلسلہ نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، اس کی مخالفت کرتے رہے، وہ بھی حضرت مجدد پاک کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ افسوسناک عمل ہے۔ اس پہ ہمیں باقی سوچنا بھی چاہیے اور ان کی تعلیمات کو پھیلانا بھی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت مجدد پاک کی جو تعلیمات ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور تو حضور ہیں، ہمارے قلب پہ اللہ کریم نے پوری کائنات جو ہے وہ روشن کر دی ہے۔ تو آپ کے جو عقائد ہیں میلاد پاک کے حوالے سے، آراس مبارکہ کے حوالے سے، ختم پاک کے حوالے سے، دیگر جو آپ کی تصرف کے حوالے سے میں نے ابھی حوالہ پیش کیا، تو اولیاء کرام کے فیضان کے حوالے سے، یہ ساری وہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء کرام کی ہیں، اور وہی ہیں جو آج ہم بیان کرتے ہیں، اور ہمیں ایک مخصوص لفظ بریلوی کے ساتھ کھڈے لین لگا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اصل تعلیمات تو حضرت مجدد پاک کی ہیں، اصل تو یہ نچوڑ قرآن و سنت ہی کا ہے جو آپ نے پیش کیا ہے۔ اس پہ ہمارے پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے، خصوصی طور پہ اس پہ حضرت ڈاکٹر محمد مسعود صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی جی کوشش کی ہے، اور ایک پورا انسائکلوپیڈیا آپ نے حضرت مجدد پاک کی سیرت پہ تیار کیا ہے، اور اس کو جی پھر انہوں نے فری تقسیم بھی کیا الحمدللہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ اسی طرح ایک اور جی جی ہستی حضرت پیر میاں جمیل جہان احمد صاحب، امام ربان ہاں جہان امام واہ واہ، آپ کے پاس تو موجود ہے ماشاءاللہ، جی جی جی، زبردست، یہی ہے یہی ہے، بے شک بے شک۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری، حضرت شرک پور میاں جی شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، شرک پور شریف، یہ سرہند شریف ہی کا سارا فیض اور برکت یہاں پہ پاکستان میں۔ تو شرک پور شریف کے آگے پھر بہت سارے خلفاء جیسے کرما والا شریف، کیلیاں والا شریف، اور اس طرح دیگر صوفیاء کرام، یہ سب فیضان جو ہے شرک پور شریف سے، یہ حضرت مجدد پاک کا ہی ہے۔ تو حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر مکتوبات شریف کے اور دیگر حضرت صاحب کے احوال پہ اور عقائد و نظریات حضرت مجدد الفسانی، اس عنوان سے آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے فری لاکھوں کی تعداد میں پورے دنیا میں آپ نے تقسیم کروائے ہیں، اور ان کے آگے جو جانشین ہیں وہ بھی حضرت میاں ولید احمد صاحب شرک پوری، وہ بھی اس حوالے سے میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ میاں صالح صاحب نقشبندی، ان سے بھی وہ میرے پاس یہاں تشریف لائے تھے، انہیں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی تعلیمات جو ہیں بزرگوں کی، وہ زیادہ سے زیادہ، اور اس پہ کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی 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 الحمدللہ، کوشش یہاں سے بھی جاری ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ اچھا، ماہر مجددیات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب، ماشاءاللہ، وہ بھی کافی کام کر رہے ہیں مجددیات پہ،
بہت اچھا. اور حضرت مسعود ملت کے بہت قریب رہ چکے ہیں اور وہاں سے فیض یافتہ ہے. بہت تو اچھا. انہوں نے رد روافظ پہ جو رسالہ ہے امام ربانی کی فارسی میں، صحیح. اس کا ترجمہ کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھا. ہندوستان کی سرزمین سے یہ رسالہ شائع ہوگا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. بہت خوب. بہت خوب. حیدرآباد میں ہی ہمارے مفتی ذاکر حسین صاحب ثناء القادری مصباحی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے جو حضرت کی ماشاء اللہ، کتاب ماشاء اللہ، شائع فرمائی. ماشاء اللہ. تو نہیں جی، کام انشاءاللہ ہو آپ رہا ہے جیسے لیکن متحرک دوست جب میدان عمل میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کی ذات و برکات یہ ضرور فائدہ دے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی خاص مسلک یا کسی خاص مکتبہ فکر یا کسی ایک سلسلہ کا کام نہیں ہے، یہ عین جی اسلام ہے. یہ پورے کے پورے جی اسلام کے فروغ کا کام ہے، اور یہ دین جی اسلام کی ترویج و اشاعت کا حقیقی کام ہے. انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور جو لوگ جی اس میں شریک عمل ہوں گے، شریک سفر ہوں جی گے، انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت میں اللہ کریم انہیں بے پناہ برکتوں سے نوازے گا. جی حضرت، آخری بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا کیا خیال ہے. سلسلہ نقش بندیہ تو افضل السلاسل امام ربانی نے فرمایا مکتوبات میں، اور کیونکہ اس سلسلے کا تعلق افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق یار غار مصطفیٰ سے ہے. بالکل تو صحیح ہے. تو اس لیے اس سلسلے کو افضل کہا. دوسری وجہ کہ یہ سلسلہ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سہل اور آسان ہے، اس لیے بھی صحیح اس ہے. سلسلے کو افضل السلاسل کہا ہے. بہرحال یہ تصوف کا ایک الگ مسئلہ ہے، سب جی ہمارے جی، ہیں، ہم سب کے ہیں، ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے. بالکل اور صحیح. یقیناً سلسلہ نقش بندیہ کا تعلق سجرۂ سلسلہ میں غوث پاک تو نہیں ہے، لیکن غوث پاک کے فیض سے ہی یہ سلسلہ ہے. ہاں دیکھیں اور نا غوث آپ، پاک کے حضرت سلسلے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا جبہ عطا فرمایا اپنی جی اولاد کو، اور امام فرمایا کہ ربانی. یہ امام ربانی وہ فلاں جگہ پہ فلاں دور میں پیدا ہوں گے اور ان کو جا کے میرا یہ جبہ عطا کرنا ہے. تو جی ایک بار ہماری کچھ چپکلش بھی ہو گئی محبت کی، تو وہ لطیفہ بھی ہے. جی تو چلے آپ نے پوچھا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. جی جی وہ ہمارے بالکل. ایک دوست ہیں قادری سلسلے کے، بڑے پیارے ساتھی ہیں. جی تو وہ ایک مرتبہ مطلب ہم سفر میں تھے تو ازراہ مزاح کہنے لگے کہ آپ دیکھیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ تو ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ جو نقش بندی ہیں آپ کے ہاں تو غوث پاک نہیں ہے، تو پھر آپ جی کیسے جو ہے اس طرح کی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میں غوث پاک کو تو کوئی نظر ہی نہیں آیا آگے جس کو وہ اپنا جبہ عطا کرتے. انہوں نے جبہ تو ہمیں ہی عطا کیا ہے نا. تو جی غوث پاک کی فکر کے بھی حقیقی وارث ہم نقش بندی ہیں. اور جی اس جی اعتبار سے بھی کہ شریعت مطہرہ کی جو پیروی ہے کامل طریقے سے آج اگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ یقیناً سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں ہے. ہم سب سلسلے حضور کے گنبد خضرا تک پہنچتے ہیں اور سب کا احترام اور ادب کرتے ہیں اور سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سب کی ترویج و جی اشاعت نبی. کے لیے ہم عملاً کوشاں بھی رہتے ہیں. مگر چونکہ یہ سلسلہ جو کامل اتباع نبوی پہ کھڑا ہے اور ہر جی طرح کے مطلب بدعات اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ، اور شریعت کی وہ ایک روحانی صورت جس میں طبلہ اور سرود وہ بھی نہیں ہے، مرد و عورت کا جو جی اختلاط ہے وہ بھی نہیں ہے، جس میں سفید لباس، سفید پگڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی سنت کا جو حسین امتزاج ہے عملاً اگر آج ہمیں نظر آتا ہے تو وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت کہ جی سلسلہ نقش بندیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو اس جی کے جی اذکار ہیں جی اور اس کے جو کچھ اصول و ضوابط ہیں، جی جی تو لگ بھگ میں دیکھ رہا ہوں مشائقین میں یہ بہت کم یاب ہے، نایاب ہے. صحیح بات اگرچہ وہ نقش بندی ہے، اگرچہ وہ مجددی ہے، اگرچہ وہ مرید ہے یا مرشد ہے، جو بھی ہے، لیکن جو وہ چیزیں ہیں نقش بندی کی، جو خصوصیات ہیں، اس کے جو جی جی اذکار کے طریقے ہیں، ذکر نفی ہے، ذکر اثبات ہے، لطیفہ قلبی ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت کم ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ باقی یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دراصل یہ ہے کہ
جیسے جیسے وہ حضرت اقبال نے جو کہا تھا نا کہ اٹھا میں مدرسہ سے نمناک، یعنی پریشانی کا عالم ہے، اور آج وہ خانقاہیں جو کبھی پوری دنیا میں خیر، امن، محبت اور اصول بانٹتی تھیں، آج وہاں پہ بھی ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو ظاہر ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، وہ جو محنت اور وہ جو تعلیم کا سلسلہ اور لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا اور لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبیہ، وہ تمام جتنے لطائف اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر اس کے جو اصطلاحات ہیں، خاص طور جی پہ جو مطلب جی ہوش در دم، یعنی ایک سانس جو ہے وہ بھی جی آپ کا فضول نہ جائے، اور ہر لفظ اور ہر سانس جو نکلے تو آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں کوئی ایسی خطا تو نہیں ہے۔ نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یہ سارے وہ اصول تھے جو صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں عملاً پڑھائے بھی جاتے تھے، سکھائے بھی جاتے تھے۔ یعنی تہجد سے لے کر بعد نماز عشاء تک خانقاہی سلسلے میں رزق حلال کیسے کمانا ہے، کھانا ہے تو کیسے، آداب طعام کیا ہے، آداب لباس کیا ہے، آداب خرقہ کیا ہے، آداب عبادات کیا ہیں، اور تکلم کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اور اگر وظائف ہیں تو کون سے وظائف کس طرح ہیں، لطائف کے حوالے سے کیسے، اور اس پہ جو ذکر خفی ہے اور ضربات، یہ ساری چیزیں آج ایک تو ایسی خانقاہیں ہمیں ملتی نہیں ہیں، اور اگر کہیں ہیں بھی تو وہاں پہ یہ بطور تدریس نہیں پڑھایا جاتا۔ ان جی خانقاہوں میں بھی اب صرف یہی ہے کہ پدرم سلطان بود، یہ نعرہ رہ گیا کہ میرے دادا، میرے پردادا، میرے فلاں وہ بہت بڑے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھوڑے جو ہیں وہ دوڑاتے ہیں، کتے نچاتے ہیں، بندروں کے آپس میں کرتب دکھاتے ہیں، وہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی، یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی اپنی خانقاہوں میں تصوف کا نصاب پڑھائیں، جی سمجھائیں اور خود کر جی کے دکھائیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت پیر سیال لجپال، آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر پٹھان کے پاس، تو جی آپ فرماتے ہیں کہ پیر سیال صاحب سے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے جا کر تصوف کی کچھ کتب پڑھ کے آئیں، جی اور عوارف المعارف کا آپ نے فرمایا پہلے عوارف پڑھ کے آئیں۔ حضرت خواجہ نظام پاک آپ آتے ہیں، بابا فرید رحمہ اللہ تعالی، حضور مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان پہ کی بارگاہ میں تو آپ فرماتے ہیں پہلے عوارف المعارف پڑھ کے آئیں۔ تو بلکہ خود پڑھاتے تھے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ کے ہاں حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی فتوحات مکیہ سبکن پڑھائی جاتی تھی۔ جی تو اب کون سی ایسی درگاہ ہے، کون سی ایسی خانقاہ ہے جہاں پہ کوئی یہ کتاب کتب تصوف پڑھانے والا ہو اور کچھ پڑھنے والے ہوں؟ یہ اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے صوفیاء کا نصاب ہے، یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں سینکڑوں کتب ہیں، کہیں صرف کی، نحو کی، منطق، فلسفہ، کلام، فلاں 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 فلاں، مگر تصوف کی ایک کتاب بھی نہیں ہے، یعنی رسالہ کشاریہ تک نہیں، بنیادی کوئی جی مطلب ایسی چیز نہیں موجود نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے درس نظامی کے نصاب میں بھی اسے شامل کریں، ہم اسے اپنے جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے نصاب ہیں، یہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے، یہ جو دہشت گردی اور فتنہ و فساد ہے، ظاہر ہے یہ جو غیر اخلاقی رویے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم جی پیسہ چھاپنے کے گر اور مشینیں تو بناتے ہیں مگر تربیت گائے نہیں بناتے، جی اور ایسے افراد تیار نہیں کرتے جن کی رگ رگ میں تصوف شامل ہو۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ خانقاہوں پہ تین چیزیں خانقاہوں کی خاصیت ہوتی تھی، وہاں ہر ایک کو لنگر ملتا تھا، وہاں ساتھ مدرسہ ہوتا تھا، وہاں ساتھ مسجد ہوتی تھی۔
یہ 3 بنیادی چیزیں تھیں. جی آج ان تینوں کے حوالے سے ہی پریشانی ہے. مساجد کا نظام جی اور ساتھ مدارس کا نظام اور لنگر کا نظام، یہ تینوں کا فقدان ہمیں جی نظر آتا ہے. ان تینوں پہ ہمیں دوبارہ آپ توجہ دینی ہوگی. آپ نے درس نظامی کی بات کہی تو اسی کے ساتھ میرا ایک رونا ہے اور ہوں شکوہ بھی ہے، گلا بھی ہے، جو کہیں سو ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو تو مانتے ہیں، ہوں اور آپ مصنف اعظم ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، جو کہیں کم ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان بڑی ہے، لیکن درس نظام بر صغیر میں، خاص کر ہند و پاک میں، ہم 100 سال ہو گئے گزرے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو، لیکن آپ کی ایک بھی تصنیف ہم درس نظامی میں شامل نہیں کر پائے. ہاں، واہ 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 کیا واہ 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 کیا واہ. یہ اعلیٰ حضرت اتنے چھوٹے مصنف تھے کہ ہم اپنے درس، چلو دوسرے تو دوسرے، کہ ہم اپنے مکتب فکر کے مدارس میں یہ ان میں کتاب ہی نہیں چلے شامل شامل کر کر پائے. لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی دکھ ہے، اور ساتھ میں امام ربانی کی جو تعلیمات ہے، ہم برادران طریقت سلسلہ نقش بندیہ اور ہمارے مشائخین بھی اس وقت اس چیز سے بہت دور ہے کہ اپنے خانقاہوں میں مراقبے اور سلسلہ ہوں نقش بندیہ کی جو تعلیمات عام کیسے ہو. بس جلد سے جلوس، لنگر، یہ وہ، جو خواہش مند ہے، جو چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے آج کے دور میں. اور صحیح آپ فرما کو رہے میں بتاؤں، بہت سارے مشائخین نقش بند ایسے بھی ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ نقش بندیہ سلسلے کے اسباق کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کے صحیح بات، مناقب کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے. تو اس سلسلے میں صحیح فرما رہے ہیں. کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. بہت عمدہ، اور بہت عمدہ. یہ اچھا آپ نے یہی تو تصوف کا فرمایا. فروغ ہے، یہی تو تصوف ہے، صحیح. یہی تو تصوف کا فروغ ہے. آج خانقاہوں میں مراقبے کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ تزکیہ واقعی. نفس کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ بس ہوں خلافت ہر کسی کو مل جاتی ہے. تو یہ درست خلافت بھی فرمایا. خالی آفت بن گئی ہے. پیر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے میرا سلسلہ آگے بڑھے گا کتنا، اکاؤنٹ میں صحیح پیسے فرمایا. کتنے آئیں گے، موردین کی تعداد ہاں، کیسے بڑھے گی، میرے پروگرامات زیادہ کیسے ہوں گے، ان کو ہی خلافت دیں گے. یہ ہر سلسلے کی بات میں کر رہا ہوں. ایک بڑا جبکہ خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا آپ کی اس بات جی سے. ارشاد. جی جہاں فرمائیے. بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں، جی جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں، جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں. جی تو دکانداری بڑھانے کے لیے ساری یہ محنتیں ہو رہی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات برکات آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ کی ہم سب کی کوششیں برابر کرے، اور ہم دوبارہ سے اپنے بزرگوں کے اور اسلاف کے طریقے اور نقش قدم پہ چل سکیں. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور مجھے اس کا آپ لنک بھی بھیج دیجیے گا. میں بھی اس لنک کو شیئر کر دوں گا اپنے تمام دوستوں تک. انشاءاللہ. وقت دینے کے لیے بہت مشکور ہے. دعا ہے اللہ بہت کریم شکریہ. آپ کو سلامت رکھے، اور تھینک یو سر. سلسلہ نقش بندیہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے اور اس کی آمین، خدمت کرنے کی آمین، توفیق عطا آمین. فرمائے. آپ کو بھی سلامت بہت رکھیں. مشکور. بہت شکریہ. السلام علیکم تھینک ورحمۃ اللہ یو. وعلیکم وبرکاتہ. السلام. محترم ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کی سرزمین سے نہایت ہی لائق ادب احترام شخصیت موجود تھی، جن کی کلمت خیر آپ سماعت فرما رہے تھے. اس وقت ضرورت یہی تھی ہے کہ ہم اکابرین بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کریں. یہی سچی عقیدت اور محبت ہے. ورنہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہم صرف پیران نظام کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے. ہمیں اکابرین اور بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاص کر کے تصوف کے سلسلے میں تو زیادہ ہی محنت کی ضرورت ہے. یہ جو آج دنیا میں بھیرا روی ہے، اور دشمنی ہے، جھگڑے فساد ہے، چین سکون کا وجود ختم ہو گیا ہے، دہشت گردی ہے، جھگڑے فساد ہے، یہ سب کی وجہ ہے کہ ہمارے سماج سے تصوف ختم ہو چکا ہے. ہمیں تصوف کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، تصوف کی تعلیمات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارے سماج میں چین سکون امن و شانتی بھی آئے قائم. ہمارا سماج جو ہے بالکل امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا، اور ہم بھی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے.
محترم ناظرین و سامعین، سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ہیں، اور باقی سلاسل حقہ کا تعلق مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ لیکن سلسلہ نقشبندیہ کی کچھ خاص الگ بات ہے اور اس کی تعلیمات بھی الگ ہیں، لہٰذا جو سلسلہ نقشبندیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی تعلیمات اور اس کی خصوصیات، اس کے ذکر و اذکار جاننا چاہتے ہیں، وہ اس نمبر پر رابطہ کریں، کیونکہ ہمیں یہاں ہر چیز آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیمات بالکل الگ اور تھلگ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور وہ آسان بھی ہے اور کافی فیض سے لبریز ہے، اس سے کافی فیض ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو امام ربانی کی فیض و برکات سے مالا مال کرے، سرکار اعلیٰ حضرت کی فیض و برکات سے بھی ہم سب کو مالا مال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔